نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہودی ایک عالم تھا عبداللہ بن سوریہ، اس کی بات کا جواب دیا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہارے پاس جو فرشتہ وحی لاتا ہے وہ کون ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس وحی لانے والے فرشتے کا نام ہے جبریل۔ تو وہ کہنے لگا نہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو ہمارے خلاف احکامات لے کر آتا رہا اور ہمارے اوپر اس نے عذاب نازل کیے بنی اسرائیل پر، اس لیے ہم آپ کے انکار کرتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لانے والے فرشتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بیہودہ گفتگو کا یا اس بات کا جواب دیا، قل فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، من کان عدو لجبریل، جو ہے دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، بے شک اس نے اتارا ہے قرآن پاک کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، مصدقاً یہ تصدیق کرنے والا ہے قرآن پاک، لما بین یدیہ اس سے پہلے جو اترا، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدو للہ اور جو دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو احکامات لے کر آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے لے کر آتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی لے کر آتا ہے آپ پر، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو جبرائیل علیہ السلام کو اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ جتنے فرشتے بھی جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان کا یہ اعتراض کرنا بالکل بیہودہ بات تھی۔ دوسرا یہ کہ جو یہودی تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جان بوجھ کر ہمارے ساتھ عداوت کی، اللہ رب العزت نے ان کو نبوت کا پیغام دے کر بھیجا تھا بنی اسرائیل کے آدمی کے پاس، لیکن اس نے ہماری عداوت میں آ کر یہ نبوت کا پیغام جا کر دے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں، اس لیے جبرائیل جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جو حکم لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے نبوت کا یا قرآن پاک کی آیات جو لے کر آتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اس نے جو قرآن پاک آپ کے دل پر اتارا ہے یہ اللہ کے حکم سے آپ کے پاس لے کر آئے ہے، مصدقاً اور پھر قرآن وہ ہے جو تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ جو اس سے پہلے اتری کلام، جیسے تورات کا ذکر ہے، اس میں انجیل کا ہے، اسی طرح زبور کا ہے۔ قرآن پاک تمام آسمانی کتب کی تصدیق کرتا ہے اور یہ تمام صحائف کی تصدیق کرتا ہے جو انبیاء کرام پر پہلے صحیفے نازل ہوئے۔ تو فرمایا کہ وہ ہدن اور قرآن پاک ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ قرآن پاک سراسر اللہ رب العزت نے ہدایت بنا کر بھیجا، جو بھی اس کے قریب آئے گا قرآن پاک کے ذریعے اس کو رہنمائی اور ہدایت ملے گی، کامیابی کی، اور خوشخبری لے کر آیا اہل ایمان کے لیے کہ جو بھی اس کو مانیں گے
یا اس کے احکامات پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی دیں گے اور اخروی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من کان عدو للہ، جو اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، اور رسول ہی اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے جو ہے محبوب بندے ان کا ذکر کیا، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا، جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی، دشمنی کی، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان پیاروں کا دشمن ہے، جیسے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرشتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے محبوب انبیاء کرام ہیں، جو ان کا دشمن ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کی بھی دشمنی ہے ان کافروں سے جو ان کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو جتنے بھی اللہ رب العزت یہاں پر گنوائے، یہ فرشتے ہیں یا رسول ہیں یا جبرائیل علیہ السلام ہیں یا میکائیل علیہ السلام، جو بڑے فرشتے ہیں، جو آدمی ان کے ساتھ دشمنی کرے گا یا ان کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، وہ آدمی بھی کافر کہلائے گا۔ تو کسی ایک نبی کا انکار ایسے ہے جیسے سارے نبیوں کا انکار، اور کسی ایک فرشتے کے ساتھ دشمنی ایسے ہے جیسے براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی، اور نبی کی دشمنی بھی ایسے جیسے اللہ کے ساتھ دشمنی، اور نبی کی بات کو ماننا جیسے اللہ کی بات کو ماننا۔ تو اس لیے ہم نے اللہ کے پیاروں کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی، بلکہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ محبت کرنی ہے اور ان کی عقیدت اپنے دلوں کے اندر رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآنی احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔